مسجد میں آئے تو اس بات کا پورا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہماری ذات سے، ہماری باتوں سے یا ہمارے منہ کے بدبو سے، کپڑوں کی غلاظت سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسجدوں کو پاک و صاف رکھیں۔ اللہ کے گھر کو پاک رکھنے کے لیے بھی آپ کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، آپ خود آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ قابل افسوس بات ہے۔ مسجد کے بڑے چھوٹے کسی بھی عہدے پر ہو، اپنے آپ کو مسجد کا خادم سمجھیں۔ شریعت میں خود اللہ کے نبی نے کہیں بددعاؤں کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ تیری تجارت میں گھاٹا دے، سامنے بولنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ یہاں جڑے ہر کسی انسان کو تکلیف دینا، کوئی عبادت گزار کو، کوئی نیک انسان کو، مؤذن کو یا امام کو، یہ باتیں اتنی خطرناک ہو جاتی ہیں، اس کا انجام بہت خطرناک باتوں میں، عادتوں میں دیکھ سکتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا برادران اسلام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی خواتین محترم، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبے کے شروعات میں نے آپ کے سامنے سورہ جن کی 18ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھے آج کے اس خطبے میں مجھے آپ کے سامنے مسجد کے آداب پر گفتگو کرنا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کا معنی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ تمام مسجدیں
اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ ہی کے لیے ان کی بنیاد ہوتی ہے، ان کی تعمیر، ان کی توسیع، ان کی آبادی، ان کو آباد کرنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا کرو۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور ایسا مقدس گھر ہے جس کی عزت، جس کا احترام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، ہونا چاہیے بھی۔ لیکن بعض مرتبہ ہماری نادانیاں، ہماری بعض غلطیاں اگر مسجد سے جڑ جاتی ہیں تو وہ مسجد کی بے ادبی میں آتی ہیں۔ آج ایسے ہم بہت سارے مناظر، بہت سارے کام، بہت ساری باتیں دیکھتے ہیں جو مسجد کے آداب کے خلاف ہیں، لیکن لوگ انہیں کر رہے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں میں ایسی ہی بعض غلطیاں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ مسجد کی جب بھی بات آئے، ہر ایک مسلمان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، اس کا احترام ہمیں کرنا چاہیے، اس کا ادب ہمیں کرنا چاہیے، اس کی تعمیر ترقی کے لیے جتنا فکر کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اس کو آباد کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ مسجدیں بنانا جہاں نیکی اور ثواب کا کام ہے، بنانے کے بعد انہیں آباد کرنا، انہیں پاک و صاف رکھنا، انہیں ہر قسم کی گندگیوں سے دور رکھنا بھی ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 455 میں فرمایا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے نبی ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اپنے محلوں میں مسجدیں بنائیں، کثرت کے ساتھ مسجدیں بنائیں، مسجدوں کی کمی کہیں نظر نہ آئے۔ کوئی بھی مسلمان راہ سے گزرنے والا ہو، مسافر ہو، کسی کو کسی جگہ مسجد نظر نہ آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے میسر جتنا بھی ہو، جیسے بھی ہو، مسجدوں کی تعمیر کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبْ، مسجدیں بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنا کے چھوڑ دی جائیں، وہ گندی ہیں، ناپاک ہیں، وہاں کچرا پڑتا ہے، وہاں پاکی صفائی کا خیال نہ رکھا گیا، یہ آداب کے خلاف ہے۔ فرمایا وَأَن تُنَظَّفْ، اللہ کے نبی نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم مسجدوں کو پاک و صاف رکھیں۔ پاک و صاف کیا؟ حدیث کا آگے کا جملہ ہے وَأَن تُطَيَّبْ، ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ ہم اسے خوشبو سے معطر کریں، یعنی خوشبو لگائیں، ایک پاکیزہ خوشبو وہاں محسوس ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان باتوں کا حکم دیا کہ مسجدیں بنائیں، اور بنانے کے ساتھ مسجدوں کو پاک و صاف رکھیں، گندگی سے ہر قسم کی دور رکھیں، اور انہیں جتنا ہو سکے پاک و صاف اور خوشبودار رکھیں۔ اس سلسلے میں جہاں کہیں کوتاہی، کمی نظر آتی، اللہ کے نبی خود اسے دور کرتے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے داخل ہوئے، دیکھا مسجد کے وضو خانے کے پاس کسی نے تھوک دیا ہے، اور ایسا تھوک دیا ہے کہ غلطی سے بلغم بھی لگ گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک لکڑی، ایک چھڑی کے ذریعے سے اس کو صاف کر دیا، نکال کے پھینک دیا۔ ایک انصاری صحابی خوشبو لے آئے، اور اس جگہ پر جہاں سے اللہ کے نبی نے گندگی کو دور کیا، اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گندگی کو دور کرنے کے بعد انہوں نے خوشبو لگائی تو اللہ کے نبی نے دعا دی۔ حدیث سے بتانا یہ ہے کہ مسجد کے اندر کہیں بھی آپ کو کوئی خلل، کوئی کمی، یہاں تک کہ کوئی کاڑی نظر آئے، پاک و صفائی کے سلسلے میں کوئی کمی دیکھیں، یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسجد کا ایک اعزاز، اللہ کے گھر سے پاک رکھنے کا ایک مقام سمجھتے ہوئے دور کرے۔ لوگوں نے آج کل اس کام کے لیے بھی
مؤذن کو ڈھونڈ لیا ہے، اور اتنا ڈھونڈ لیا ہے کہ تھوڑا بھی کہیں کمی نظر آئی، کوئی مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ آگے بڑھ کے میں کر دوں۔ آپ بہت ساری مرتبہ ہوتا ہے وضو خانے کے بعد کوئی آدمی تھوک کے چلا جاتا ہے، پانی مارنا بھول جاتے ہیں، یا پانی مارنے کے بعد بھی نہیں جاتا ہے۔ اگر آپ ایک جگ پانی جو کہ خود مسجد کے نل سے ہے اٹھا کے ڈال دیں تو وہ گندگی دور ہو جاتی ہے، لیکن آج کا مسلمان وہ کام بھی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کے لیے بھی مؤذن کو بلایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ تو اتنے نادان ہوتے ہیں کہ آوازیں پکار پھر مؤذن کو برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ صرف یہ کام ایک مؤذن کا ہے۔ اگر آپ یہ کام کو مؤذن کے لیے سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو بڑا بد نصیب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کو پاک رکھنے کے لیے بھی آپ کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، آپ خود آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ قابل افسوس بات ہے۔ یہی نہیں، مسجد سے جڑی ہوئی یہ بات آپ یاد رکھیں، مسجد سے جڑی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی خدمت بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے حصے میں آ رہی ہے، آپ کو کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو آپ اسے اعزاز سمجھیں۔ اعزاز کا مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا، یہ موقع کو میں نہیں گنوانا، یہ سوچنا چاہیے۔ آج یہ ایک سٹیٹس کے لیے، ایک کرسی کے لیے نہیں دیے جاتے ہیں، کام کی ذمہ داری کے لیے، کام کی سہولت کے لیے، مینجمنٹ کی سہولت کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اسے آدمی اگر خدمت سمجھتا ہے تو یہ اس کی دنیا اور آخرت کو بناتا ہے، اگر اس کو بڑاپن اور عہدہ سمجھتا ہے تو پھر ایسا انسان شاید مسجد کی ایسی خدمت کے بارے میں آگے بڑھتا ہو، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو خادم نہیں سمجھ رہا ہے۔ ضرورت ہے آج کے ہر مسجد کے ذمہ دار کو، چاہے وہ مسجد کے بڑے چھوٹے کسی بھی عہدے پر ہو، اپنے آپ کو مسجد کا خادم سمجھیں، مسجد کی خدمت گزار سمجھیں، تو آپ کے لیے بھلا ہوگا۔ مسجد کا بڑاپن اگر آیا ہے اور میں بڑا اگر یہ سمجھتا ہے تو پھر شاید یہ اس کی کمی ہے، اور ایسی سوچ رکھنے والا ایسی نیکیوں میں کبھی اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خادم نہیں سمجھتا ہے۔ ضرورت ہے بہرحال اس بات کی کہ اس بارے میں توجہ دی جائے۔ مسجدوں کے سلسلے میں ایک اور بے ادبی ہم یہ دیکھتے ہیں، مسجدوں کے اندر جب ہم آتے ہیں، ہر ایک مسلمان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ خود پاک ہو کر کے آئے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے غسل اور وضو تو واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھے کپڑوں کے ساتھ، عمدہ کپڑوں کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، یا پھر کم سے کم اس بات کا خیال رکھے کہ آپ کی طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی طرف سے کسی بھی قسم کی تکلیف، چاہے گندگی کے بارے میں ہو، طہارت خانے کے بارے میں ہو، وضو خانے کے بارے میں ہو، آپ کے کپڑوں سے ہو، آپ کے پسینوں سے ہو، کسی بھی وجہ سے آپ کی طرف سے بازو والے مصلی نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس بارے میں اتنی توجہ دی، بعض حلال چیزیں جو انسان کے لیے حلال ہیں کھا سکتا ہے، لیکن اگر وہی کھانے میں لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے، اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 855 ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من اکل سوما او بصلا فلیعتزلنا، فرمایا جو شخص کچی پیاز اور لہسن کھاتا ہے، کچی پیاز اور لہسن میں بدبو ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے تو کوئی نہ کھائے، اگر کوئی کھا ہی لیا ہے تو پھر برش کر کے آ جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات فرمائی، ایک بات بہت یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے نبی نے جن باتوں سے، جن کاموں سے بنو آدم یعنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انہی کاموں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی آپ کی بدبو سے اگر بازو والے انسان کو تکلیف ہو رہی ہے تو صرف وہ بازو والے انسان کو ہی نہیں
बल्कि फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। यही माने में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिन कामों से इंसानों को तकलीफ होती है, जिन बातों से, जिन हरकतों से, जिन बदबों से, उन्हीं बदबों से इंसान के साथ फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी तालीम अल्लाह के नबी ने दी कि आप ये प्याज लहसुन हलाल चीज़ें हैं, लेकिन ये हलाल चीज़ों से भी अगर बाजू वाले को तकलीफ़ हो रही है तो आप खाना मना है। अल्लाह अकबर। आज मस्जिदों में कितनी बेअदबी देखते हैं। बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, गुटखा खा लिए, मस्जिदों के अंदर, मस्जिदों के वज़ू खाने में, बाथरूम में थूक देते हैं, गलाजत डालते हैं, और यूँ ही मस्जिदों में आती है उनके दांतों से, उनके मुंह से जो बदबू आती है। इंसानों को तो तकलीफ़ हो रही है, इंसानों के साथ आप फरिश्तों को तकलीफ़ दे रहे हैं। और कोई इंसान फरिश्तों को तकलीफ़ दे के खुश हो सकता है? कैसे खुश हो सकता है? आज हमारी मस्जिदों के अंदर ये बेअदबी हम देखते हैं कि लोग इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं। आपको पता है अल्लाह के नबी ने छोटी छोटी बातें जिन्हें हम बहुत मामूली समझते हैं, अल्लाह के नबी ने वहाँ भी ताकीद की। जुमा का मौका है, लोग बड़ी तादाद में मस्जिद को आते हैं। अगर कोई आदमी मैले कपड़ों में आ गया, ये मेहनत करके आ गया, पसीने लगे हैं, उससे दूसरों को तकलीफ़ हो सकती है। इसीलिए हुक्म दिया गया कि जुमा के दिन नहाना ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि लोगों का मजमा आता है, लोग बड़ी तादाद में आते हैं, आपकी ज़ात से, आपके कपड़ों से किसी को तकलीफ़ ना हो, इतना हुक्म दिया गया। अल्लाह अकबर। पता क्या चला? पता ये चला कि जब हम मस्जिद में आए तो इस बात का पूरा ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमारी ज़ात से, हमारी बातों से, या हमारे मुंह के बदबू से, कपड़ों की गलाजत से किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर तकलीफ़ हो तो सिर्फ बाजू वाले को तकलीफ़ नहीं हो रही है, बल्कि अल्लाह के फरिश्तों को भी आप तकलीफ़ दे रहे हैं। और इसी हालत में आपकी इबादतें कहाँ तक कबूल होंगी, आप खुद जायज़ा लेंगे। एक बड़ी गलती हम देखते हैं। एक तीसरी गलती बेअदबी मस्जिदों के सिलसिले में ये देखी जाती है। मस्जिदों के अंदर लोग तिजारत, व्यापार, धंधा, गुमशुदा चीज़ों का ऐलान, आज ये सारी चीज़ें दिन ब दिन मस्जिद से जुड़ती जा रही हैं। मेरे भाइयों, एक हदीस सुनाने से पहले एक बात आपको बोलना चाहूँगा। दीन के अंदर, शरीयत में खुद अल्लाह के नबी ने कहीं बद्दुआओं की इजाज़त नहीं दी गई है, इल्ला एक आदमी कहीं मजबूर हो जाए या उस पर उस हद तक जुल्म हो जाए। लेकिन बाज़ मौके ऐसे आते हैं, खुद अल्लाह के नबी ने आपको हुक्म दिया कि आप ऐसा बोलें। फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम हदीस नंबर 650 पर 8 है, कहा मन बाअ अवी बिताअ, जो आदमी मस्जिद में लेन देन की बातें, तिजारत की बातें, ख़रीदो फ़रोख्त की बातें, गुमशुदा चीज़ों की बातें अगर करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तो फ़कुल, तुम उसके मुँह पे कह दो, ला अरबह अल्लाहु तिजारतक, अल्लाह तेरी तिजारत में घाटा दे, तेरी तिजारत में अल्लाह नुकसान कर दे, तुझे फ़ायदा ना दे। उसके सामने बोलने का हुक्म दिया गया। क्यों? ये मस्जिदें इबादत के लिए बनाई गई हैं, ये अल्लाह के घर होते हैं। यहाँ ख़रीदो फ़रोख्त, तिजारत, धंधे की बातें, लेन देन की बातें किसी भी सूरत में मना है, और हर एक के लिए ऐसी तिजारत और तिजारत की ये बातें मस्जिदों में मना है। भाई इसके अंदर सब आ गए, वो चाहे कोई भी हो, ओहदेदार हो, आम आदमी हो, नमाज पढ़ के जाने वाला हो, या वहीं का एक मुसल्ली हो, कोई भी हो, मस्जिद में इन बातों की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी गई है, किसी को नहीं दी गई है। और अगर कोई कर रहा है तो ये बात बोलने का हुक्म दिया गया। अल्लाह अकबर। आपको बद्दुआओं की तालीम कहीं नहीं दी गई, लेकिन यहाँ बोला गया कि आप बोले कि उसकी तिजारत में अल्लाह घाटा दे। क्यों? वो मस्जिद को ऐसी जगह बना रहा है जहां नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह अकबर। मस्जिदों के अंदर ऐसी जो बेअदबियाँ होती हैं वह खिलाफ सुन्नत है, खिलाफ इस्लाम है, और ये मस्जिदों की बहुत बड़ी बेअदबी है। मस्जिदों के सिलसिले में ऐसी बहुत सारी गलत फहमियाँ, बेअदबियाँ हम देखते हैं। मेरे भाइयों, मस्जिद अल्लाह ताला का घर होता है, यहाँ आने वाले हर एक मुसलमान को इबादत की नीयत से आना चाहिए, इबादत करना चाहिए, और फिर बस बात अपने आप में निकल गया, बात ख़त्म। यहाँ जुड़े हर किसी इंसान को तकलीफ़ देना, कोई इबादत गुजार को, कोई नेक इंसान को, मुअज्जिन को या इमाम को, ये बातें इतनी ख़तरनाक हो जाती हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में इसका अंजाम बहुत ख़तरनाक,
باتوں میں عادتوں میں دیکھ سکتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے گورنر حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بنایا۔ یہ سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ کبار صحابہ میں سے ہیں، بڑے اجل صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کوفہ میں ہیں، کوفہ کی ایک مسجد میں امامت کر رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کو بہت سارے خط آتے ہیں، اور وہ خط کے اندر، لیٹر کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت ہوتی ہے، ایسی ویسی باتیں، شکایتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، دیکھیں ایکشن لینے سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خود امام کو پوچھتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی شکایتیں آئی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، یہ جو شکایتیں آپ کے پاس بھیجی گئی ہیں لیٹرز کی شکل میں، خطوں کی شکل میں، ان میں بس الزامات ہیں، بہتان ہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے سعد، ہمیں تم سے یہی توقع تھی، میں یہی سمجھ رہا تھا کہ تمہاری جانب سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ہوگا، لیکن لوگوں نے ایسا کہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تحقیق کے لیے 2 لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ وہ 2 آدمی وہ پورے خطوط لے کر کوفہ جاتے ہیں، اور کوفہ کی مسجدوں میں جا کر معلومات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضرت سعد کیسے ہیں، یہ باتیں ان کے بارے میں سننے کو آئی ہیں، کہیں سے بھی ان کے بارے میں کوئی غلط سلط بات نہیں آتی۔ لیکن ایک قبیلے کو جاتے ہیں، بنو عبس نام کے قبیلے کو۔ اس قبیلے کی ایک مسجد میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کا نام ہے ابو سعدہ۔ اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں 3 باتیں بتاتی ہیں، 3 الزامات لگائے۔ کہا کہ یہ جو سعد بن ابی وقاص ہیں، یہ انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، لا يعدل بالقضیہ، یہ انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، ولا يذهب بالسریہ، اور کبھی جنگوں میں بھی جاتے نہیں ہیں، جہاد سے دور بیٹھتے ہیں، جنگوں میں جاتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی الزامات اس پہ لگائے۔ وہ 2 آدمی حضرت عمر فاروق تک وہ باتیں پہنچائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے کوفہ، مجمع بیٹھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے سامنے اس آدمی کا نام لے کے کہا گیا کہ اس آدمی نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں، آپ پر الزامات لگائے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اٹھ کھڑے ہوئے، سنیے گا، اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑ کے بولے اے اللہ، اللہم ان کان عبدک کاذبا، اے اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے اپنی بات میں، اپنی باتوں میں، جو باتیں اس نے مجھ پہ الزام لگائے ہیں، تہمتیں لگائی ہیں، اگر یہ بندہ جھوٹا ہے فَأَطِلْ عُمْرَهُ، لمبی عمر دے اس کو، بہت لمبی عمر دے، لیکن وَأَطِلْ فَخْرَهُ، فخر و فاخے میں مبتلا کر، غریبی دے، فاخہ دے اسے، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اور اس کے جیتے جاگتے فتنوں میں اسے مبتلا کر، آزمائش میں اسے مبتلا کر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک مسجد کے امام ہیں، ان پہ الزام لگایا گیا کہ وہ جہاد میں نہیں جاتے ہیں، انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ 3 الزامات لگائے، حضرت سعد نے بھی 3 باتیں کہیں۔ یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی ہیں حضرت عبد الملک۔ یہ پوری حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 750 پر 5 میں یہ پوری حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی 3 باتیں وہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، بڑی لمبی عمر پاتا ہے، لیکن لمبی عمر اچھی نہیں ہے، کب؟ فخر و فاخے میں، غریبی میں، ایسی غریبی روٹی کے لیے گلیوں میں تڑپتا تھا۔ راوی نے یہاں تک لکھا، اسی حدیث کے آخری جملہ ہے، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ یہ انسان، اس کی پلکیں، آنکھوں کی پلکیں جھڑ رہی تھی، یعنی پلکیں ہل رہی تھی، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ پلکیں آنکھوں سے نیچے آ رہی تھی، اتنا بوڑھا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی عورتوں سے چھیڑ خانی کرتا تھا، عورتیں گالیاں دیتی تھی اسے اس عمر میں بھی۔ کیوں؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا کہ اسے آزمائش فتنوں میں ڈال،
اور یہ اپنی زبان سے مرنے سے پہلے کہا کرتا تھا اصابتنی دعوت سعد، کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی بہت بڑی بات ہے، کسی ایسے انسان کے بارے میں جو مسجد سے جڑا ہو، امام ہو، مؤذن ہو، کوئی نیک آدمی ہو، اپنی زبان سے دیکھیے کسی بھی مسلمان کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر یہی بات مسجد کے کسی خادم سے جڑ کے ہے اور پھر اپنی زبان سے ایسی الٹی سیدھی باتیں بولتے ہیں، آخرت کی سزائیں بات کی ہیں۔ یہ جو حدیث ہم نے واقعہ سنایا یہ دنیا کا ہے، دنیا میں اللہ جو اس کو انجام دکھائیں گے وہ ناقابل بیان ہوگا، وہ انسان خود ایسا تڑپے گا کہ اس کی حالت آپ نے ابھی سنی۔ اس لیے ایسے ظلم سے، ایسے حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، خاص کر کے جو انسان مسجد سے جڑا ہو اس کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھولنے سے پہلے لاکھ سوچ لیں، کسی بھی مسلمان کے بارے میں نہ کھولیں، لیکن اگر وہی خاص کر کے وہ مسئلہ مسجد سے جڑا ہو تو پھر آپ کو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مسجد کے بارے میں، مسجد کے آداب کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں، لیکن بعض بے ادبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ افسوس ہوتا ہے۔ گزشتہ پچھلے جمعہ جو کچھ ہوا مسجد میں آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے لیے نصیحت میں 3 باتیں بتانی ہیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات یہ بتانا ہے، کوئی آدمی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، فون پہ ہو یا ڈائریکٹ ہو، اور وہ مسئلہ ایک طرفہ بتاتا ہے، ہوتا ہے بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی 2 آدمی لڑ لیے اور کسی ایک نے ہم سے بات کی اور ہم نے اس کو فتویٰ دیا، جواب دیا، اور وہ ایک طرفہ بات ہے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے جواب دینے سے، ہمارے فتویٰ دینے سے آپ اگر غلط ہیں تو ہمارا فتویٰ آپ کو حلال نہیں بنائے گا۔ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ حرام کر رہے ہیں تو ہماری بات، ہمارا فتویٰ حلال نہیں کرے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، پیارے نبی کے پاس 2 آدمی آتے ہیں زمین کا جھگڑا لے کر، دونوں اپنی اپنی باتیں سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی فیصلہ دینے سے پہلے ایک بات بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی آدمی زبان کا ماہر ہو، زبان چلانے والا ہو، اچھا بولنے والا ہو، ٹاکنگ پاور اس کے پاس ہو، اور اس کی زبان کی باتوں کو دیکھ کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا، لیکن یاد رکھ اگر وہ تیرا حق نہیں ہے، وہ زمین کا حصہ تیرا نہیں ہے، لیکن تو جھوٹ موڑ بول کے میری زبان سے بات نکال بھی لیا، یاد رکھ تو زمین کا ٹکڑا نہیں لے رہا ہے، جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر غلط سلط باتیں، بیانات، سوالات کر کے اگر فتویٰ لیا بھی جاتا ہے، اس کی فتوے کی وجہ سے، جواب کی وجہ سے آپ کے حق میں وہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بہت مرتبہ ہوتا ہے لوگ اپنی باتیں، اپنا مسئلہ، اپنی طرف کی باتیں بتاتے ہیں، دوسروں کی، سامنے والے کی باتیں نہیں بتاتے ہیں، اور ہم عالم الغیب نہیں ہیں، جتنا سنتے ہیں اتنا جواب دیتے ہیں، سامنے والے کون ہیں، کن کے ساتھ ہوا ہے نہیں پتا ہے، اگر کوئی آ کے بولا تو ٹھیک ہے، بعد میں کلیئرٹی ہو، نہیں، جتنا ہم سنتے ہیں اتنا بول دیتے ہیں، لیکن ہمارے بولنے کی وجہ سے آپ غلط ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، دل میں ایک سوچ لے کے آتے ہیں ایسا جواب ہونا میرے کو، اور اس کے لیے سوالات، نہیں ویسا نہیں ایسا، ویسا نہیں ایسا، اور ہمارے سے زبان سے نکال بھی لیا آپ فتویٰ، حلال نہیں ہوگا وہ آپ کے لیے، صحیح نہیں ہوگا وہ آپ کے لیے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، باتیں چھپائی ہیں، حقیقت چھپائی ہے، تو ایک عالم کی زبان سے ایسا فتویٰ لینے سے حلال ہرگز نہیں ہوگا، اور یہ سند یہ آپ کے لیے کبھی نہیں ہو سکتی اگر آپ جھوٹے ہوں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، مسجد کے اندر، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں آئیے، عبادتیں کیجئے، اور پھر اپنا راستہ آپ دیکھ لیجئے۔ خدا را مسجد کو اپنے پرسنل جھگڑوں کی جگہ نہ بنائیے۔ پھر اور ایک بار سنیے، ذاتی پرسنل جو آپ کے جھگڑے ہیں، خاندان کے ہوں، آپ کے آپسی دوستی کے ہوں، تجارت کے ہوں، کسی کا بھی ہو، مسجد سے نہ جوڑیں۔ آپ کا جو بھی ہے، باہر ہے، آپ کے گھر ہے، کورٹ ہے، کچہری ہے، بہت کچھ ہے، مسجد سے کسی بھی ایسے مسئلے کو مت جوڑیے۔ آپ کے بھائی، خاندان، دوست کے درمیان بہت سارے لفڑے ہوں گے، بہت سارے جھگڑے ہوں گے، لیکن ان کو لا کے مسجدوں سے جوڑنا اور مسجدوں میں اس آدمی کو ٹارگٹ بنا کے اپنی ایک گروپ بنانا، یہ اللہ کے گھروں کی توہین ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائی، یہ چیزیں ہم دیکھ کے شاید خاموش ہوں گے، لیکن یہ جو گھر والا ہے اللہ، یہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اس کے ہاتھ سے کبھی آپ نہیں بچیں گے۔ آپ حقیقتیں چھپائیں گے، جھوٹ بولیں گے، اپنی زبان چلائیں گے، اپنا بڑا پن چلائیں گے، ممکن ہے سب ہو سکتا ہے، لیکن جس اللہ کے گھر میں آپ نے حرکتیں کی ہیں وہ اللہ آپ کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ کام آپ میرے گھر میں نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں کر رہے ہیں۔ سوچ لینا چاہیے، بہت بڑی بات ہوتی ہے بھائی،
اللہ کے گھروں میں ایسی باتیں کرنا، ایسے جھگڑے جوڑنا اور ایسی باتوں کو زیادہ پروان چڑھانا، اچھالنا معمولی بات نہیں ہوتی ہے، زندگیاں تباہ ہو جاتے ہیں جی اس سے۔ لیکن لوگ مسجدوں سے جوڑتے ہیں، خدا را مسجدوں سے آئندہ ہرگز اس قسم کا کوئی مسئلہ نہ جوڑیے۔ تیسری اور آخری بات یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ حقیقت ہے دنیا میں آنے والا ہر ایک انسان خطا کار ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو پتہ ہے اگر کوئی مسلمان غلطی کیا، جیسے کوئی مسلمان دہشت گرد بنا، اگر کوئی بدلے میں ہندو یا غیر مسلم یہ کہے کہ پورے مسلمان دہشت گرد ہیں تو اس کی بات صحیح ہوگی؟ ہرگز صحیح نہیں ہوگی۔ وہ ایک انسان غلط ہو سکتا ہے، پورے مسلمان غلط نہیں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جماعت کے لوگوں میں یا مسجد کو آنے والے لوگوں میں کوئی آدمی غلط ہوگا، کسی آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اس کو پرسنل جوڑیے، وہ ایک آدمی کی غلطی ہوگی، وہ جماعت کی غلطی نہیں ہوگی، وہ مسجد سے جوڑنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، یہ حق کسی کو نہیں ہے۔ ایک آدمی کی غلطی، پرسنل غلطی، ہمیشہ پرسنل غلطی ہوتی ہے، اس کو مسجدوں سے جوڑنا، مسجد کی جماعت سے جوڑنا، مسجد کی کمیٹی سے جوڑنا۔ بھائی غلط کرنے والا ہمیشہ غلط ہوتا ہے، وہ کمیٹی کا ہو، باہر کا ہو، مصلی ہو، جماعت کا ہو، غیر جماعت کا ہو، کوئی بھی ہو، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے۔ اس ایک آدمی کی غلطی کو سارے جماعت پر تھوپنا یہ بے بنیاد ہے، یہ خلاف شریعت ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بہت ساری مرتبہ ہوتا ہے ہماری مسجد کو آنے والوں میں کوئی انسان آپ کے ساتھ غلط سلوک کیا ہوگا اور آپ بدلے میں آ کے کہیں کہ پوری جماعت، پوری مسجد ایسی ہے، یہ بات کتنی غلط ہے، اور اس کی وجہ سے بات کہاں تک دور جاتی ہے۔ جہاں ابھی اسی وقت لوگ مسجد کے بارے میں کتنا روکتے ہیں، جو باہر کے افراد مسجد میں جانے سے، اس مسجد کو آنے سے، بیانات سننے سے روکتے ہیں، وہ اللہ کے پاس جواب دے لیں گے۔ ہم ان کے بارے میں نہیں کہیں گے، کیوں؟ وہ اللہ کے پاس پکڑیں گے، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں بول دیا ہے، ہمیں اطمینان ہے، وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس مسجد سے باہر روکتا ہے کہ وہاں نہ جاؤ، یہاں نہ جاؤ، تو مجھ سے یا جماعت سے، مسجد سے نہیں ہے، وہ اللہ کے گھروں سے روکتا ہے، اور اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں لیں گے، لیکن ہم یہ بولنا چاہیں گے کہ کوئی آدمی مسجد سے جڑا ہوا، جماعت سے جڑا ہوا، مسجد کو آنے والا، جمعہ کو، بیانات کو آنے والا، کوئی آپ کا اس سے غلط تجربہ ہو، غلط ایکسپیرینس ہو، تو آپ اس کو پرسنل میں لیجئے، آپ اس کو اس کی حد تک محدود رکھیے۔ اس کی بات کو آپ جماعت پہ تھوپنا یہ خلاف عادت ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے، اس کی بات کسی کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بھائی ہم جو قرآن و حدیث کہتے ہیں ایک لیبل نہیں ہے، ایک سلفی منہج ہے۔ ہم میں بہت سارے لوگ جو مسجد کو آتے ہیں وہ منہج سے جڑے نہیں ہیں، وہ قرآن و حدیث پہ نہیں ہیں۔ بس میرے بھائی وہ ہر جھبا پہن کے آنے والا، ہر ہاتھ اٹھانے والا سلفی نہیں ہوتا، آپ اسے اہل حدیث سلفی مت سمجھ لیجئے۔ ہمارا پیغام ہے، ہمارا اٹل فیصلہ ہے، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والا۔ وہ اپنے آپ کو کیا بولتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، لوگ اسے کس نام سے جانتے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، اور وہ اپنے نام کو بول کے لوگوں سے کیا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث پہ چلنے والا وہ اپنے آپ کو کسی نام سے جوڑے، اگر وہ قرآن و حدیث پہ عمل کر رہا ہے سلفی ہے، اور ایسے سلفی سے، اس کی ذات سے، اس کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوگی تو اسے ذات کی حد تک محدود رکھیے۔ یہ چند باتیں ہیں جن کا لحاظ ہمیں ہر وقت رکھنا چاہیے، اور خدا را اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر عبادت کے لیے، نیکیوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آنے والے کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ آئیں، کبھی بھی آئیں، نماز پڑھیں، دین کے سوالات پوچھیں، لیکن یہ عبادت، یہ نیکیوں کو مسجد کی حد تک رکھیں، کام کر لیں اور پھر نکل جائیں۔ مسجدوں کو لڑائی جھگڑوں کی جگہ، غیبتوں کی جگہ، دنیا داری کی باتوں کی جگہ، تجارت کی جگہ، اپنا ذاتی غصہ، نفرت، دشمنی نکالنے کی جگہ مت بنائیے۔ اگر کوئی بنایا ہے، بنائے گا، توبہ کریں، بچیں ان کاموں سے، ورنہ اس کا حشر دنیا میں ہوگا، بہت بھیانک انجام ہوگا۔ اللہ کے گھروں کی بے ادبی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ آخرت سے پہلے دنیا کے اندر ابھی جو واقعہ ہم نے سنایا، پھر سے ایک مرتبہ جا کے پڑھ لیں، 750 پر 5 ہے صحیح بخاری کی، مسجدوں سے جڑ کے ایسی بے ادبیاں اللہ کبھی برداشت نہیں کرتے، اور ایسے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، پاک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی اللہ کے تمام گھروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مسجدوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی عبادتوں کے لیے، تقوی طہارت کے لیے مسجدوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کی ذرا سی بھی بے ادبی کرنے سے اللہ تعالی ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے انجانے میں ایسی غلطیاں کی ہیں اللہ تعالی انہیں توبے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہر ایک مسلمان کو، خصوصاً جماعت افراد کو، مسجد کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں پر مکمل طور پر عمل کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔